آپ سے مصطفیٰ شروع کر دیتے ہیں. ویسے بات میں نے دوسری بھی کرنی جو بلوچستان میں ہوا ہے اور جو ان دونوں نے کبھی وہ باپ کے ساتھ کبھی یہ باپ کے ساتھ، اب دونوں تب وہ یہ ان کے خلاف بولتے تھے وہ ان کے خلاف بولتے تھے. رولز ہیو ریورسڈ. پہلے ویری کوئکلی یہ جو ہوا ہے اس کمیشن کا، ڈو یو تھنک کہ کہیں جائے گا کہ یہ بس ایک اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میں مالک بھائی. ایک کہ جن چیزوں کے اوپر معاشرے کے اندر بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات کا مطالبہ ہوتا ہے، کرداروں کو بے نقاب کرنے کی بات ہوتی ہے، اور پھر کچھ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ کمیشنز بن جاتے ہیں اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کمیشنز کی رپورٹس بھی کئی دہائیوں تک پبلک نہیں ہوتی. تو اب یہ دو صورتیں ہیں. ایک جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں، ان ڈائریکشنز کے اندر بڑا واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ یہ کس نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ڈپارٹمنٹس اپنا طے کریں. بالکل. اور اب لیٹس ہوپ کہ یہ دونوں چیزیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئیں اور تاریخ کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید آگے جا کر ہمیں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو ٹائم اس میں دیا گیا ہے 2 مہینے کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس جنہوں نے یہ آرڈرز پاس کیے ہیں، اپنی پریویس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ اس کمیشن کی فائنڈنگز کے اوپر خود یہ معاملہ ٹیک اپ کریں گے جب یہ ٹائم پیریڈ ختم ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ کمیشن دائیں بائیں نکل جائے گا. کمیشن کو کچھ چیزیں ڈٹرمن کرنی پڑیں گی، اور ڈٹرمن بھی ایسے کرنی پڑیں گی کہ جس میں ایک سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اس کو مطمئن کیا جا سکے، جس میں جو جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ ماضی میں کیا ڈائریکشنز دی گئی ہیں. تو یہ اب ان کے لیے اب لیٹس ہوپ کہ یہ 2 مہینے کے اندر فری اینڈ فیئر قسم کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشنز ہوں. بندہ بیٹھا ہوا ہے اس پینل میں جس نے پرنسپل پہ چھوڑ دی سیاست، اپنی پارٹی چھوڑ دی، سینٹ کی سیٹ، سیاست ان دا سینس کہ پارٹی پالیٹکس چھوڑی، سینٹ کی سیٹ چھوڑی، اسی ایشو پہ چھوڑی. یہ بھی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی سلی انف کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں بھی پارلیمانی جمہوریت کی خاطر کمپرومائز کر لوں. ہی از ناٹ اے سلی مین، ہی از اے اسمارٹ گائے. لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، میں سینٹ چھوڑتا ہوں، میں پارٹی چھوڑتا ہوں. حد ہوتی ہے ایک چیز کی. ذرا آپ اس چیز پہ ہیں، یہ پارلیمانی جمہوریت کے نام پہ جو ہوتا ہے، یہ کیا پارٹی صرف پاور کے لیے سب جائز ہے؟ فی الحال تو نظر ایسے ہی آتا ہے کہ سب جائز ہے ان کے لیے، اور شرمناک طریقے سے جائز ہے. پارٹیوں کے اندر صورتحال یہ کہ آج ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھ کر دفاع کرنے پہ مجبور ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس مشورے میں شامل ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا، دیگر پارٹی کے لوگوں کو کنسلٹ بھی نہیں کیا گیا. کسی پارٹی کے اندر کنسلٹیشن نہیں ہوتی. یہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور فیصلے کرنے کے بعد آپ کو صرف کئی دفعہ تو ٹی وی کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ جناب کی پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا. جس طرح مجھے پتا چلا ٹی وی کے ذریعے کہ جناب ہم نے باپ سے ووٹ لے لیے، کوئی اندازہ نہیں تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے. ایک عام آدمی آج آپ کی کس بات پہ یقین کرے؟ آپ نے نکال کے پچھلے بیانات ان کے دکھا دیے جو انہوں نے باپ کے متعلق کہا. آج باپ والوں کی پگڑی پہن کر آپ میدان میں اتر آئے، تو عام آدمی آپ کی کس بات پہ اعتبار کرے؟ پھر جو مالک بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو یہ سیاسی پارٹیاں اور ہمارے قائدین نہیں سمجھ پا رہے، وہ ہے مورل اتھارٹی. آپ اس مانگے تانگے کے یہ جو لوگ آپ ساتھ لے کر حکومت بنا بھی آپ لیں گے، کیا آپ کے پاس میاں صاحب کے پاس یا مسلم لیگ نون کے جو بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہوگی؟ جب وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ کو ہم نے دیے. وہ سمجھتے ہیں کہ مارشل اتھارٹی کی سپورٹ مورل اتھارٹی کی سینکشن سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہی تو المیہ، یہی تو سیاست کا دیوالیہ پن ہے کہ ان کے لیے اب پاور پالیٹکس جو ہے وہ اہم ہے، ان کے لیے اقتدار حاصل کرنا اہم ہے، اور وہ بھی اقتدار کا ایک چھوٹا حصہ، مکمل اقتدار بھی نہیں. اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیکٹیبلز کیوں لینے پڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو؟ یہ آج اس صورتحال میں کیوں ہے مسلم لیگ نون؟ اس لیے کہ آج ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، آج ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. میں ایک بیان سن رہا تھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ جہاں بیانیہ کمزور ہو وہاں الیکٹیبلز کی سیاست آ جاتی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، مصدق نے امپورٹنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو بھی ہے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر ایک پارٹیز ہیں، 5-6 پارٹیز ہیں، ووٹ بینک بٹا ہوا ہے، اور آپ نے اب ایک نظام چلانا تو ہے، آپ نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے، تو کچھ گیو اینڈ ٹیک آپ کرتے ہیں. کس حد تک گیو اینڈ ٹیک ہم جائز سمجھے؟ ہو ڈراز دیٹ لائن؟ گیو اینڈ ٹیک میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو بنیادی اصول ہے سیاست کا، آپ کس مقصد کے لیے ہیں سیاست میں. اگر تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بات ازبر ذہن نشین کر لی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سیاست کو ہی قربان کر دیا، کوئی نظریہ بچا ہی نہیں پیچھے.
کیونکہ ہمارے جو آئین ہے جس بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جو پہلا نعرہ ہے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جب جاتے ہیں, میں تو پچھلے چند دنوں میں کچھ ایک میٹنگز کر رہا تھا, میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا لوگوں کو کہ آپ جس کو ووٹ دیں گے مجھے نہیں پتا کہ اس کو ووٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, اور میں جو آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ووٹ میرے تک پہنچے گی بھی یا نہیں. اس حد تک ہم نے اس نظام کو گرا دیا. اور پھر اصولوں کے اوپر, کچھ منشور کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. یہاں پر تو آپ اقتدار دکھائیں اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کی زندگیاں ہیں. آج پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے, اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے, اپنا دن کیسے گزارنا ہے. یہاں پر اس وقت ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور ان کی حرکتیں دیکھیں. یعنی صرف اقتدار اور یہ سیاست کا وہ مسخ چہرہ, وہ مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ لوگ پاکستان میں سیاست سے نفرت کرنا شروع ہو گئے. اسامہ صاحب ایک چیز تو نظر آ گئی, دونوں اپنا مینوورنگ روم رکھتے ہیں, وہ بھی گنجائش رکھتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے کی, یہ بھی ساتھ ان کو ایک دوسرے میں سارے نقص بھی نظر آتے ہیں. پلے بک کی میرے نزدیک سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی ہے کہ انہی چیزوں پہ کھیلا جائے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاور کے لیے ہماری بڑی جماعتیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے تو پھر پلے بک کیسے چینج ہوگی؟ پلے بک آسمان سے تو نہیں بدلے گی اگر یہ نہیں بدلیں گے تو. اور کمپرومائز کرنے پہ مجبور کیوں ہوتے ہیں یہ؟ پاور ایک تو اقتدار کا لالچ, اور دوسرا کہ ان کے کلوزٹس میں اتنی چیزیں ہیں, اتنے گڑے مردے ہیں, اتنی چیزیں ہیں کہ وہ نکال کے جب دکھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی, فوراً گر جاتے ہیں. آپ نے بات کی فیوچر کی. 76 سال تو ہم اس پلے بک سے گزار چکے. ان 76 سالوں میں ہم نے 4 جنریشنز اپنی ضائع کر دی. ہم پہلے اپنے اس کانٹیننٹ کی بر اعظم ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے, پھر اب ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے. ناؤ دا پوائنٹ از ویئر ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس کنٹری. اب اگر اس طرح کی سیاست کرنی ہے جو آج یہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, تو 64% اس ملک کی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. معذرت کے ساتھ آپ نے ایک جوان ملک کو یرکان زدہ سیاست سے آپ نے جکڑ رکھا ہے. لیکن وہ نہیں ماننے کے لیے خالی پی ٹی آئی والوں کے بچے تو جوان نہیں ہو رہے نا, مسلم لیگ والوں کے بچے جوان ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے تو یوتھ ان کے پاس بھی ہے. ان کے پاس کہاں ہے؟ دیکھیں نا 12 کروڑ 70 لاکھ اس ملک میں ٹوٹل ووٹر ہے, اینڈ ود آل ڈیو ریسپیکٹ 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر اس ملک میں 35 سال سے کم عمر کا ہے. Now honestly آپ مجھے بتائیں, اب فار رائٹ ریزنز اور رانگ ریزنز ان جماعتوں کی کوئی ایک میسیجنگ ہے اس طبقے کے لیے؟ وہ آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اتنی مضبوط ہے, کس وجہ سے ہم کہتے ہیں مضبوط ہے؟ کہ اس کے ساتھ یہ سب سے بڑا طبقہ. اگر یہ دونوں جماعتیں, میرا سوال یہ ہے, اگر یہ دونوں جماعتیں طے کریں کہ یار ہم اگلے 5 سال نہ ہم وزیر اعظم بننے پہ لڑتے ہیں نہ وہ لڑتے ہیں, لیٹس چینج دا پلے بک, ہو جائے گی. یہ بات کہنی کتنی مشکل ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے ہی نہیں. جو نظام اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے, جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو لاڈلا بنا کر حکومت تھمائی جا رہی ہے, جو ان کے ساتھ یہ باپ اور دیگر پارٹیاں شامل کی جا رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ کہنا کتنا مشکل ہے؟ پوچھ لیتے ہیں ان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم فیوچر کی کوئی بات نہیں کر سکتے. مصدق صاحب اگر